ہماری یہ ویڈیو تیسری کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 3 گفتگو کے آداب، یعنی گفتگو یعنی بات چیت جو کرتے ہیں اس کے آداب یعنی سلیقہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے گفتگو کے آداب۔ تو یہ اس لیسن کی میں ریڈنگ کر دوں گی اور آپ کو سمجھا دوں گی، یعنی ایکسپلین بھی کر دوں گی کہ گفتگو کے کون کون سے آداب ہیں، کس طرح ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور کس باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیجئے اور آپ بھی ریڈ کر لیجئے گا، یعنی اس کو پڑھ لیں گے آپ لوگ بھی، ٹھیک ہے نا۔ آج نازیہ اسکول سے گھر آئی تو کچھ خاموش تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر روز کی طرح سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے جوتے اتار کر ایک کونے میں رکھے، اسکول کے کپڑے یعنی کہ یونیفارم ہے نا، یونیفارم اسکول کے کپڑے کو کہتے ہیں نا، بدل کر گھر کے کپڑے پہنے، پھر منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھایا۔ نازیہ کی بڑی بہن صفیہ باورچی خانے سے کھانا لے کر آ گئی اور دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ اسی دوران امی بھی آ گئیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے انہوں نے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی اداس اور خاموش کیوں ہو؟ صفیہ کہہ رہی ہے، امی یہ آپ کو نخرے دکھا رہی ہے، کلاس میں کسی سے لڑ کر آئی ہوگی، وہاں تو کچھ نہیں بولی، یہاں آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ تو امی جان کہہ رہی، دیکھیے جو دو ڈاٹ لگا ہوتا ہے نا، تو اس کے پہلے جو کہنے والے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے وہ پہلے صفیہ بول رہی تھی، اب امی جان کہہ رہی ہے نا، تو دیکھیے امی جان، تو یہاں دیکھیے امی جان کہہ رہی ہے نا، تو امی جان، صفیہ یہ تم چھوٹی بہن سے کس طرح بول رہی ہو، بجائے اس سے کچھ پوچھنے کے سے چھیڑ رہی ہو۔ کیا بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں؟ جب تم چھوٹی بہن سے اس طرح بات کرو گی تو وہ تمہارا ادب کیسے کرے گی؟ یعنی امی نے اس کو کیا سمجھایا کہ تم چھوٹی بہن سے کس طرح بول رہی ہو نا، کہ تم چھوٹی بہن سے اس طرح بولو گی تو بڑی بہن مطلب تمہاری بڑی ہو کر وہ تمہارا ادب کیسے کریں گی نا، چھوٹی تم اچھی طرح سے بات کریں گی جبھی تو تمہارا ادب کریں گی نا وہ۔ اب دیکھیے یہ صفیہ کہہ رہی ہے، صفیہ کے آگے 2 ڈاٹ لگا ہوا ہے نا، صفیہ مجھ سے غلطی ہو گئی، امی مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر صفیہ نے نازیہ کو منانے کی کوشش کی، امی جان بیٹی بات چیت کے کچھ آداب ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، بات بھی موقع اور وقت دیکھ کر کہنی چاہیے، گفتگو کے درمیان بات کاٹنا، اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے، بات کاٹنا بری بات ہے نا، کہ کوئی بات کر رہا ہے اس کے بیچ میں ہم کاٹ کر بول دیں، بری بات ہے نا۔ جب تک دوسرے شخص کی بات ختم نہ ہو جائے ہمیں اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ضروری بات کہنی بھی ہو تو پہلے کہیے معاف کیجیے گا، پھر اپنی بات کہیے، بغیر سوچے سمجھے بولنا اچھی بات نہیں۔ اب صفیہ کہہ رہی ہے، امی گفتگو کے کچھ اور آداب بھی بتائیے تاکہ ہمیں بات چیت کرنے کا زیادہ سلیقہ آ جائے، یعنی زیادہ طریقہ آ جائے، زیادہ اچھی طرح سے ہم بات کر سکیں، ہے نا۔ امی جان بیٹی بات چیت کے دوران غصہ کرنا اور اپنی تعریف آپ کرنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، یعنی ہم جب بات کر رہے ہیں تو چیخ کر بولیں یا خود ہی اپنی تعریف کرتے رہیں، تو یہ گفتگو کے بات چیت کرنے کے جو آداب ہے، جو رول ہے، اس کے خلاف ہے نا۔ کسی کے عقیدے، مذہب یا بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے، اپنے سے چھوٹوں سے بات کرتے وقت محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کی غلطی پر سب کے سامنے برا بھلا کہنے کے بجائے انہیں اکیلے میں سمجھانا اچھا ہے، یعنی کوئی چھوٹا غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے اکیلے میں سمجھائیں نا، کچھ برا بھلا بولیں اس سے بہتر ہے ہم اس کو اکیلے میں سمجھائیں نا کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، ہے نا، تو اکیلے میں ہمیں سمجھانا چاہیے۔ تو اب دیکھیے صفیہ کہہ رہی ہے، امی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان تمام باتوں کا خیال رکھوں گی۔ تو اس کے بعد صفیہ جو تھی اپنی امی سے کیا کہہ رہی ہے کہ میں وعدہ کر رہی ہوں کہ اگلی بار سے جو ہے تمام باتوں کا خیال رکھوں گی اور اچھی طرح سے بات چیت کروں گی، جو گفتگو کے آداب ہیں ان کی مطلب ان کا جو طریقہ ہے بولنے کا، جو سلیقہ، اس کا خیال رکھوں گی۔ تو اب ہمارا یہاں پر جو ہے چیپٹر ہو گیا مکمل، ہے نا، پورا لیسن کمپلیٹ ہو گیا سبق۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ اور معنی، تو یہاں پر الفاظ اور معنی شروع ہوتے ہیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے پہلا لفظ ہے گفتگو، تو اس کا مطلب ہے بات چیت۔ اب یہ آداب، ادب کی جمع، یعنی ادب ایک ادب ہوتی ہے اور زیادہ ہوں گے تو آداب، یعنی بات کہنے یا کام کرنے کا مناسب طریقہ، یعنی ادب کی جمع ہے نا، کوئی کام یا کوئی چیز کرتے ہیں اس کا طریقہ، مناسب طریقوں کو کہتے ہیں ادب۔ سلیقہ، شعور، تمیز،
تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا. عقیدہ، یقین، اعتقاد. عقیدہ یعنی بھروسے کو کہتے ہیں نا، کسی مذہب کا جو کوئی عقیدہ ہوتا ہے، کوئی بھروسہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یقین، اعتقاد. اب دیکھیے سبق سے متعلق یہ نمبر 2 ہے نا، غور کرنے کی بات ہے. غور کیجئے لکھا ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 میں لکھا ہے بات موقع اور وقت دیکھ کر کرنی چاہیے. یعنی بات جو ہم کریں تو موقع دیکھیں، کون سا وقت ہے، کون سا موقع ہے نا، اس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے. بے موقع کوئی سی بھی بات ہم نہیں چھیڑ سکتے. اب دوسرا پوائنٹ دیکھیے، گفتگو کے دوران بات کاٹنا مناسب نہیں. یعنی کوئی بول رہا ہے تو ہمیں کچھ بات اپنی کہنی ہے تو ہم بات کاٹ کر نہیں بول سکتے. اب اگلا 3rd پوائنٹ ہے، بغیر سوچے سمجھے بولنا اچھی بات نہیں ہے. اب اگلا پوائنٹ ہے، کسی کے عقیدے، مذہب یا بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے. یعنی کسی کا بھی کوئی سا بھی مذہب ہو تو ان کے بارے میں جو ہمیں غلط بات نہیں کہنی چاہیے. تو دیکھیے ہم اگلے صفحے پر اب چلیں گے. 30 والے صفحے پر کویشچن نمبر 3 جو ہے، سوچئے، بتائیے اور لکھیے. تو یہاں پر جو ہمارے کویشچن یعنی سوالات شروع ہو گئے نا. تو دیکھیے 4 ہے نا، 4 سوالات ہیں. اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دی، وہ بھی دیکھ لیں گے آپ. میں پہلا کویشچن پڑھ رہی ہوں. دیکھیے نازیہ نے گھر آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ تو جواب آپ دیکھ لیجئے گا. تو دیکھیے پہلا سوال ہے نا، نازیہ نے گھر آ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ تو جواب دیکھیے، نازیہ نے گھر آ کر سب سے پہلے روز کی طرح سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. یعنی ہم بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہم گھر آئیں تو سلام کریں سب سے پہلے. تو روز کی طرح یعنی ہر روز سلام کرتی تھی، وہ روز کی طرح سلام کی اور کمرے میں چلی گئی. اب سوال نمبر 2 ہے، دسترخوان پر کھانا کس نے لگایا؟ جواب دیکھیے، نازیہ کی بڑی بہن صفیہ نے دسترخوان پر کھانا لگایا. اب اگلا سوال ہے، بات چیت کے آداب کس نے کس کو بتائے؟ تو جواب دیکھیے، یہ بات چیت کے آداب امی نے صفیہ کو بتائے. تو بات چیت کے آداب کس نے بتائے تھے؟ امی نے بتائے تھے نا. تو امی نے صفیہ کو بتایا. اب 14 کویشچن ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے 14 سوال ہے، بات چیت کے بہتر سلیقے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی بات چیت جب ہم کر رہے ہیں تو اس کے بہتر سلیقے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ تو جواب دیکھیے، بات چیت کے بہتر سلیقے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی نیچے جو باتیں دی ہوئی ان ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات دیکھیے، یہ بات موقع اور وقت دیکھ کر کرنی چاہیے. دوسرا ہے، گفتگو کے دوران بات کاٹنا مناسب نہیں. یعنی بات کاٹنا اچھی بات نہیں. تیسرا، بغیر سوچے سمجھے بولنا اچھی بات نہیں. یعنی کچھ بھی بول رہے ہم سوچ سمجھ کے بولے کہ منہ سے کچھ غلط الفاظ نہ نکلے ہمارے، ہے نا. کسی کے عقیدے، مذہب یا بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے. یعنی کسی کا مذہب ہے تو ان کے بارے میں جو ہمیں غلط بات نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کسی بھی مذہب کے بارے میں یا کسی کا بزرگ ہے تو ان کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمیں غلط بات کبھی نہیں کہنی چاہیے، ہے نا. 5واں ہے، اپنے سے چھوٹوں سے بات کرتے وقت محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے. یعنی جب ہم بات کریں تو اپنے سے چھوٹوں سے جو ہمیشہ محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے یہاں پہ 4 جوابات ہو گئے تھے کمپلیٹ. اب ہمارا کویشچن نمبر 4 جو ہے، یہ دیکھیے، ان جملوں کو مناسب لفظ سے پورا کیجیے. تو یہاں پر جو بریکٹ میں لفظ دیے ہوئے ان سے ہمیں ان جملوں کو پورا کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دے رہی ہوں. پہلا ہے، نازیہ نے گھر میں داخل لکھیں گے یہ والا، داخل ہو کر روز کی طرح سلام کیا. ب ہے، منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھایا. ٹھیک ہے نا، یہ تو یہ بچھایا لکھیں گے. اب تیسرا ہے، تم اتنی، اب یہاں پر لکھیں گے اداس. پہلے میں لکھیں گے اداس اور دوسرے میں لکھیں گے اور خاموش. اداس اور خاموش کیوں ہو؟ اب اگلا ہے، امی یہ آپ کو نخرے دکھا رہی ہے. یہاں لکھیں گے ہم نخرے. اب اگلا ہے، بیٹی بات چیت کے کچھ آداب ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے نشان لگا دیا، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ کر لکھ لیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا، ان حروف کو مثال کے مطابق ملا کر لکھیے. تو ہمیں ملا کر لکھنا ہے. تو دیکھیے میں نے ملا کر آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے. دیکھیے پہلے ہے مثال، گا فے تے گاف واؤ. تو یہ ہو گیا گفتگو. اب اسی طرح اگلا ہے، الف سین کاف واؤ لام. تو یہ ہو گیا اسکول.
خ الف میم واو شین تو ہو گیا خاموش. اس کے بعد ہے دال الف خ لام تو یہ ہو گیا داخل. اب عین الف میم تو یہ ہو گیا عام. اس کے بعد شین رے واو این تو یہ ہو گیا شروع. اس کے بعد میم عین الف فے معاف. ٹھیک ہے نا. تو اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیں گے. اب اگلے صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو دیکھیے اگلا کویشچن جو ہے کویشچن نمبر 6. خانوں میں دیے ہوئے واحد کی جمع اور جمع کے واحد یعنی جو واحد ہے ان کی جمع لکھنی ہے اور جو جمع ہے ان کے ہمیں واحد لکھنے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے یہ واحد ہے اور یہ جمع. تو یہ کمرہ لکھا ہوا تھا ہم نے دیکھیے کمرے لکھ دیا کمرے. یہ بہنیں لکھا ہوا ہے یہاں پر اوپر آئے گی واحد میں بہن. ٹھیک ہے نا. تو دھیان سے کریں گے آپ لوگ. تعریف تعریفیں. ابھی دیکھیے جوتا ہم نے لکھا ہے جوتے لکھا ہوا تھا بک میں ہے نا جوتے. کپڑا کپڑے. اکیلا اکیلے. ادب آداب. نخرا نخرے. ٹھیک ہے نا. تو بالکل دھیان سے آپ لوگ لکھ لیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اگلے کویشچن کی طرف. دیکھیے اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا وہ لوگ جو پہلی بار میرے چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو پوری دیکھا کیجئے. اس سے میری ہیلپ ہوتی ہے. پلیز میری ہیلپ بھی کر دیا کیجئے. تو دیکھیے 7واں کویشچن ہے مثال کے مطابق لفظوں کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے. تو جیسے اوپر تھا نا الگ الگ دیے ہوئے تھے ہمیں ملا کر لکھنا تھا. تو یہاں پر جو ہے ملا کر دیا ہوا. دیکھیے یہ لفظ دیا ہوا ہے اس کو ہمیں حروف الگ الگ کرنے یعنی الفابیٹ بولتے ہیں نا اکشر. تو اسی طرح دیکھیے پہلا دیا ہوا ہے تے عین رے چھوٹی یہ فے تعریف. اب اس طرح دیکھیے سلیقہ تو اس کو ہم نے الگ کر دیا سین لام چھوٹی یہ قاف ہے سلیقہ. اس کے بعد دیکھیے وعدہ ہے واو عین دال ہے. اس کے بعد معاف میم عین الف فے معاف. بدتمیز بے دال تے میم یہ زے. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے لکھ لیں گے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کس نے کس سے کہا. تو یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو دیکھیے 8واں سوال ہے کس نے کس سے کہا لکھیے. ٹھیک ہے نا. تو کس نے کس سے کہا یہ ہمیں بتانا ہے. دیکھیے پہلا یہ آپ کو نخرے دکھا رہی ہے. یہ نخرے خے میں بڑی خے آتی ہے نا تو نخرے دکھا رہی ہے. تو یہ والا جو سینٹنس جو یہ جملہ صفیہ نے امی سے کہا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے یہ تم چھوٹی بہن سے کیسے بول رہی ہو. تو یہ جو امی نے صفیہ سے کہا تو یہاں پر دیکھیے غلطی سے وہ ہو گیا. آپ لوگ دھیان سے صفیہ لکھ لیں گے. صفیہ سے کہا. جی میں مجھ سے غلطی ہو گئی امی مجھے معاف کر دیجیے. صفیہ نے امی سے کہا. اب 7واں سوال ہے گفتگو کے کچھ اور آداب بھی بتائیے. تو یہ والا جملہ بھی صفیہ نے امی سے کہا تھا نا کہ گفتگو کے آداب بتائیے مجھے. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا یہ. تو یہ دیکھیے اگلا جو ہے ہمارا ان لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے میں ولوم شبد. ٹھیک ہے نا. اپوزٹ متضاد الٹے لفظوں کو کہتے ہیں. جیسے دیکھیے آج تو یہاں میں نے لکھ دیا کل. یہاں وہاں بڑی چھوٹی. اب یہاں بہن تھا تو بھائی. امی ابا. شروع آخر. اداس تھا تو خوش لکھا ہم نے خوش. لڑکی لڑکا. پریشان آرام. نرمی سختی. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے لکھ لیں گے. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 10 ہے خوشخط لکھیے. میں نے بار بار سمجھایا ہر بچوں کو خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی یعنی اچھی رائٹنگ میں آپ کو لکھنا ہے. جیسے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا گفتگو تو یہاں پر آپ لکھیں گے ہے نا اچھی لکھائی میں بالکل اچھی طرح سے بنا کے گفتگو. ٹھیک ہے. پینسل سے لکھیے گا کاپی پر تو اچھی رائٹنگ بنے گی آپ لوگوں کی. اسی طرح یہاں دیکھیے دسترخوان. یہ سارے میں یہ جو خالی ہے نا جگہ چھٹی ہوئی تو ان سارے میں ہمیں لکھنا ہے. دیکھیے نخرے غلطی تعریف. تو بک ہے آپ کے پاس تو بک میں لکھیے نہیں تو کاپی میں پریکٹس کیجیے. تو آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا آپ لوگوں کے پاس بک نہیں ہے. بہت سارے بچے ایسے جن کے پاس بک نہیں ہے تو پلیز آپ ان لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی شیئر کیجیے کیونکہ ہماری یہ ویڈیو یہاں پر یہ چیپٹر ہماری ہو گئی کمپلیٹ. ہم اپنی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ میرے
ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ان بچوں تک بھی پہنچائیے جن کے پاس بک نہیں ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس بک نہیں ہے، تو ان لوگوں تک میری ویڈیو پہنچائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور میری ہیلپ بھی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔